ایک یہی آس ہی کافی ہے میرے جینے میں، دل نہیں آپ دھڑکتے ہیں میرے سینے میں، تجھ سے جو گاؤ ملے دل سے لگا لیتے ہیں، کتنی لذت ہے تیری ذات کے غم پینے میں۔ عریش زخموں سے چور مگر اب بھی تڑپتی بے قرار نگاہیں اس دشمن جاں کے معصوم چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ بامشکل اب لاؤنج کے پلر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ویر نے اپنی گن نکال کر عریش پر تانی تھی۔ وہ غصے میں پاگل ہو چلا تھا۔ بیری میری بات سنو، آئی لو یو، تم صرف میری ہو، بس ایک مرتبہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ہر دکھ کا مداوع کروں گا، ہر غم کو خوشی میں بدل دوں گا۔ وہ ایک ایک بیلٹ کھانے کے بعد بس اپنی بیری سے مخاطب تھا، اور متی کی یہ ہونہارا دیکھ جان پر بن آئی تھی۔ تبھی وہ متی کے قریب چلایا تھا۔ متربہ پیچھے بھاگی اور پیچھے پڑی ٹیبل سے فروٹ باسکٹ سے چاقو اٹھا لیا۔ خبردار میرے قریب آئے، میں جان لے لوں گی اپنی، وہ جنونی سی چلا کر بولی۔ نو بیری، کوشش بھی مت کرنا پھر سے خود کو ہارم پہنچانے کی۔ وہ اس دوران ان پہلی مرتبہ غصے سے دوڑا۔ متی اٹھی، زرد ہو گئی۔ شاذر نے لپک کر متی کو پکڑ کر اسے اپنے پیچھے چھپایا۔ شاذر پھر دانت پیس کر اس کی جانب لپکا۔ ہاؤ ڈیئر یو باسٹرڈ، اب بھی ڈیٹ بنا ادھیرے جسم کے ساتھ متی کے پاس جانے کی، اس سے مخاطب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے ویر اس پر گولی چلاتا، متی کے منہ سے ایک دلہراش چیخ سنائی دی تھی۔ پھر شابیر نے جونیئر کا ہاتھ روکا تھا۔ ڈیڈ مت روکے، مجھے شور کرنے دے اسے، وہ بفرا۔ جونیئر پاگل ہو گئے ہو، چھوڑو اسے، مجھے سننا ہے وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اتنی مار کھا رہا ہے کس لیے، سٹاپ دس۔ شابیر نے جونیئر کو روکا۔ ڈیڈ پر شاذر نے دانت پیسے۔ باقی سب بھی دم بہو سے کھڑے شاذر کا یہ جنونی روپ دیکھ رہے تھے۔ تبھی سلطان مینشن میں گاڑیوں کی آوازیں آئی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہی کرنل وسیم اور فورس کے کچھ جوان اندر آتے دکھائی دیے۔ شاذر کو حیرت ہوئی مگر وہ سیدھا ہو کر الرٹ ہو گیا۔ شابیر نے آگے بڑھ کر کرنل وسیم کا استقبال کیا اور ان سے ہاتھ ملایا۔ نوجوان عریش کی جانب لپکے اور سہارا دے کر اسے کھڑا کیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں مسٹر شاذر؟ سلطان کرنل وسیم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سر وہ الجھا مگر بولا کچھ نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو کیا پرسنل پرابلم ہے، مگر اتنا پتا ہے کہ مسٹر عریش زبیر ایک بہت ہی قابل آفیسر ہیں، جس نے اپنے سگے ماں باپ کو جرم کرنے کی پاداش میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا، اور پاکستان کا بھی بہت ساتھ دیا اس چل رہے وومن ٹریفکنگ کے بڑے نیٹ ورک کو توڑنے میں۔ جی سر۔ شاذر نے ایک نگاہ عریش زبیر کو دیکھا جو ابھی بھی صرف متی کی جانب ہی دیکھے جا رہا تھا، مگر وہ شاذر کے پیچھے تقریباً چھپی کھڑی تھی۔ مسٹر عریش مجھے تمام سچائی بتا چکے ہیں کہ اس مائکرو چپ کو لے کر اور بہت سی چیزوں کو لے کر انہیں بھٹکایا گیا تھا، مگر یہ اب اپنی غلطی سدھارتے ہوئے سب کچھ ٹھیک کر چکے ہیں، یہاں اپنی بیوی کے لیے آئے ہیں۔ اب آپ لوگ بھی اپنی پرسنل پرابلم سلجھا کر ایسے مار پیٹ کی بجائے مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں۔ مجھے یہی کہنا تھا کہ میں ہر طرف سے تسلی کر کے ایک سپاہی کا ساتھ دینے یہاں چلا آیا جس نے پاکستان کی اتنی مدد کی۔ مجھے اس پر بھروسہ ہے، امید ہے آپ لوگ بھی کریں گے۔ اسے ہاسپٹل لے کر چلیں، کرنل وسیم کہتے اٹھے تھے اور اب بے ہوش ہوئے عریش کو لے کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ شاذر نے بال مٹھیوں میں جگڑے اور اس ظالم لڑکی کو دل میں مخاطب کیا جو ہر مرتبہ اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچاتی تھی۔ نینا سلطان، اگر اس میں تمہارا ذرا سا بھی ہاتھ ہوا تو آئی سویر میں اب کی بار تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اپنے روم میں جا چکا تھا مگر ہبا نے پورا سلطان مینشن سر پر اٹھایا تھا۔ حقیقت پتہ چلنے پر اور اب دونوں ماں بیٹی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔
کرنل وسیم کی باتوں نے شاویر میر اور شاذر پر بہت گہرا اثر چھوڑا تھا کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آیا عریش کو ایک اور چانس دینا چاہیے یا نہیں۔ شاذر نے یہ بات کرنا چاہی مگر ہبا نے طوفان مچا دیا تھا۔ خبردار شاذر، نام بھی لیا اس شخص کا، اس کار میں کسی نے، میں اپنی بیٹی کو کنویں میں پھینک دوں گی اپنے ہاتھوں سے، مگر اس درندے کے حوالے کبھی نہیں کروں گی جس نے میری معصوم بچی کے ساتھ وہ سب کیا، اسے ذہنی مریضہ بنا دیا۔ اچھا ہوا وہ آ گیا، اب جلد از جلد اسے طلاق دلوائیں۔ متی کو جب ہبا نے اپنا آخری فیصلہ سنایا، لہجہ اٹل تھا۔ ادھر شاہزین کو پتہ چلا تو اس نے جو سہانا کے لیے پلان کر رکھا تھا وہ درے کا درا رہ گیا۔ اس کو کسی اور دن پر ٹال کر وہ جو سہانا کو لے کر گھر واپس آ گیا تھا۔ اب اتنی ٹینشن والی صورتحال میں وہ خود کے لیے کیسے سوچ سکتا تھا؟ گھر پہنچے تو ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ اور کھنچاؤ تھا۔ متی پھر ذہنی طور پر بے حد ڈسٹرب ہوئی تھی، مگر اسے کیا پتہ تھا کہ ابھی عریش زبیر نے واپس آنا ہے۔ اس کے لیے پھر سے ڈائمنڈ ڈیول بن کر 3 دن گزر چکے تھے۔ گھر میں عجیب سا تناؤ تھا۔ شاذر نے سلطان مینشن کی سیکیورٹی بڑھا دی تھی اور ایک مرتبہ پھر نینا پر اعتبار نہ کرتے ہوئے اس کی کار ڈیٹیل اور سلطان اور حاتم مینشن سے آنا جانا چیک کر چکا تھا، مگر نینا کے اس میں انوالو ہونے کا کوئی کلو نہیں ملا تھا۔ وہ تو پھر بھی اعتبار کر رہا تھا اور اسی انتظار میں تھا کہ کوئی کلو ہاتھ آئے تو نینا سے بات پرس کرے۔ آدھی رات کے وقت جب سب اپنے روم میں تھے، نینا روپ کے بیمار ہونے کی وجہ سے حاتم مینشن میں ہی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے اور شاذر ڈیوٹی پر تھا۔ ایک ہلولہ سلطان مینشن کی دیوار پھیلا کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ڈائمنڈ ڈیول تھا جو اپنی بیبی گرل کو لے جانے آیا تھا۔ اسے سب سے پہلے بیری کا پھر سے اعتماد جیتنا تھا، باقی کسی کی بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کتے بے ہوشی کے بسکٹ کھا کر پہلے ہی سو چکے تھے۔ پچھلی سائر کے گارڈز کو بھی وہ وقتی طور پر بے ہوش اور سیکیورٹی کیمرے ہیک کر چکا تھا تاکہ اس کا کام مکمل ہونے تک شاذر سلطان تک کوئی اپڈیٹ نہ پہنچے۔ وہ اندر آیا اور اب دعا کر رہا تھا کہ بیری اپنے روم میں ہی ہو، بس اپنے ڈیڈ اور ماما کے پاس نہ دبکی بیٹھی ہو۔ بیری کی کھڑکی تک آیا تو وہ مضبوطی سے بند تھی۔ وہ مسکرایا۔ اب دنیا کی کوئی ایسی کھڑکی یا دروازہ نہیں تھا جو اسے اس کی بیری تک پہنچنے سے روک دیتا۔ اس نے بڑی مہارت سے کھڑکی کھولی تھی، اندر آ کر گہرے سکون کا سانس لیا کیونکہ اس کی بیری سامنے بستر پر موجود تھی۔ وقت نہیں تھا، اسے جلد از جلد نکلنا تھا۔ وہ بیری کے قریب آیا اور اس پر حاوی ہوا۔ وہ اٹھی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے اتنے قریب منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے دیکھا۔ وہ مچھلی مگر منہ پر رکھے گئے رومال کی وجہ سے جلد بے ہوش ہو چکی تھی۔ عریش نے اسے اپنی باہوں میں بڑھا اور اتنی ہی خاموشی سے وہاں سے نکلا جتنی خاموشی سے وہاں پر آیا تھا۔ شاذر کے لیے ایک نوٹ ضرور چھوڑ کر گیا تھا۔ جونیئر نے طوفان مچا رکھا تھا پورے سلطان مینشن میں۔ گارڈز کی بھی سختی آئی تھی، اپنے طور پر ہر ممکن جگہ پر ڈھونڈ چکا تھا، مگر متی کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ متی کی کڈنیپنگ کی وجہ سے سارا سلطان مینشن ہل چکا تھا۔ ہبا نے رو رو کا اپنی حالت بری کر لی تھی۔ شاذر مگر ہبا کو تسلیاں دیتا قدرے پرسکون سا تھا۔ نوٹ اس کی پاکٹ میں تھا جس میں عریش نے لکھا تھا، سر ہوپ سو آپ مجھے سمجھیں گے۔ میں مطربہ سے اس قدر شدید محبت کرتا ہوں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چاہے آپ کو غصہ ہے مگر آپ سے بھی کہیں زیادہ محبت ہے مجھے اس سے۔ اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، اس لیے اپنی امانت لیے جا رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے اس کی مینٹلی کنڈیشن بھی، سو وعدہ کرتا ہوں اس کا اتنا خیال رکھوں گا جتنا آپ بھی نہیں رکھ پاؤ گے۔ وعدہ کرتا ہوں کبھی اس سے بدسلوکی نہیں کروں گا۔ وعدہ کرتا ہوں آپ کی بیٹی کو کانٹوں سے تو کیا پھولوں تک سے آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ وعدہ کرتا ہوں بہت جلد وہ اپنی ہر پریشانی میں ڈیڈ کی جگہ عریش عریش پکارے گی، تب اسے لیے واپس لوٹاؤں گا۔ امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے، آپ کا گناہگار عریش۔ اس لیے شاذر نے زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا تھا کہ اسے کچھ تسلی تھی، اس لیے اس نوٹ کے بارے میں اس نے جونیئر کو بھی نہیں بتایا تھا۔ شاذر تن فن کرتا پہلے کرنل وسیم کے پاس گیا تھا اور انہیں ساری صورتحال بتائی۔
ناممکن۔ شاذل ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اسی تو میرے جوان کل ہی ایئرپورٹ پر سی آف کر کے آئے، مگر پھر بھی تم ایک ایجنٹ ہو، تسلی کر لو کہ وہ کل فلائٹ میں گیا بھی ہے کہ نہیں۔ کرنل وسیم اطمینان سے بولے۔ وہ انہی قدموں وہاں سے نکلا، پھر ایئرپورٹ پر فلائٹس کی انکوائری کروائی تو پتہ چلا کہ واقعی وہ کل جا چکا ہے، مگر اسے پتہ تھا کہ ڈائمنڈ ڈیول بھی منجا ہوا کھلاڑی ہے، ضرور کوئی گیم کھیل رہا تھا، اس لیے شاذل نے یہ ماننے کی بیوقوفی ہرگز نہیں کی تھی۔ عریش زبیر لندن واپس جا چکا ہے۔ محتربہ نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی، صدمے سے بے جان بے حال ہوتے اس نے اٹھنا چاہا، تب یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ اس کے دونوں ہاتھ اس انجان بے تحاشا خوبصورت کمرے کے خوبصورت بیڈ کے کراؤن کے ساتھ باندھے گئے تھے۔ ذرا سا اوپر ہو کر دیکھا تو پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے، خوف سے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے جب اپنے بالکل قریب کسی اور وجود کی موجودگی محسوس ہوئی۔ اپنے بائیں جانب دیکھا تو بری طرح مچلی، کیونکہ بالکل قریب نیم دراز عریش لبوں پر مسکان لیے دائیں گال کے نیچے دونوں ہاتھ رکھ کے دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے سامنے کتنا خوشکن منظر تھا، یوں جیسے صدیوں کا پیاسا کوئی کنویں کو دیکھتا ہے۔ وہ بری طرح جھٹپٹائی، کھولو مجھے، چھوڑو، وہ چلائی اور شدید پینک ہوئی۔ ہے بیری، کام ڈاؤن جان۔ عریش نے اس کو چھونا چاہا۔ دور ہو مجھ سے، وہ چلائی۔ ویئر آر یو ڈیڈ؟ دور ہی ہوں بیری، کب چھوا تمہیں؟ وہ نرمی سے بولا۔ تو باندھا کیوں ہے مجھے؟ کھولو۔ وہ پھر چلائی۔ چلا چلا کر اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، صرف اس لیے کہ اس دن کی طرح تم مجھے ہارم پہنچانے کے لیے خود کو نہ نقصان پہنچاؤ بیبی گرل۔ وہ ذرا قریب آیا۔ کیا چاہتے ہو آپ مجھ سے؟ وہ غرائی۔ زیادہ کچھ نہیں مائی ڈمپل گرل، بس مجھے اپنا بیبی واپس چاہیے تم سے۔ وہ یوں اطمینان سے بولا جیسے چھوٹا بچہ ہو اور متی سے کچھ چھیننے کی فرمائش کر رہا ہو۔ متی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پاگل آدمی کو دیکھا جو اب اس کے تھوڑا اور قریب کھسک آیا تھا۔ یو باسٹرڈ چیپ، دور ہو مجھ سے، چھوڑو مجھے۔ وہ پھر چلائی۔ اب تو چلا چلا کر اس کا گلا بھی بیٹھ چکا تھا، آواز باری ہوگی۔ وہ رونے لگی۔ عریش اس پر حاوی ہوا، بہت نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بڑھا۔ ہے یو اسٹاپ کرائنگ رائٹ ناؤ۔ کچھ نہیں کہوں گا اب کی بار، بالکل تمہاری مرضی سے اور مکمل ہوش میں تمہارے قریب آؤں گا بیری۔ کام ڈاؤن بیبی۔ وہ رونا بھول کر اس کی جانب دیکھنے لگی، جو لمحہ با لمحہ اس کے قریب تر آتا جا رہا تھا۔ احساس ہونے پر متی پھر بری طرح مچلی۔ دور ہو مجھے۔ عریش نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ ہے اسٹاپ اٹ، جسٹ اسٹاپ۔ اب کی بار وہ ذرا غصے میں بولا تھا، کیونکہ وہ اپنا گلا خراب کر رہی تھی۔ اسٹاپ بیری، بہت ہو گیا۔ یو نو وٹ، بس تمہیں ذرا سا چھو کر فیل کرنا چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس ہو، بہت قریب ہو۔ مزاحمت مت کرنا، ڈائمنڈ بن گیا تو سب کچھ کروں گا۔ عریش کو بس ذرا سا چھونے دو۔ وہ بکواس کر رہا تھا، حالانکہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اب وہ بے حد خوفزدہ ہوئی تھی اور سچ مچ مچلنا بند کر دیا۔ تب عریش نے ذرا سا جھک کر عقیدت سے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لیا اور فوراً نرمی سے پیچھے ہٹا۔ اس نے بہت سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ عریش گہرا مسکرایا، پیچھے ہٹا اور جا کر کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ عریش کی اس گستاخی سے وہ اب تک خوف سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ باہر شدید برف باری ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا تھا، جانتا تھا سلطانز چپ نہیں بیٹھیں گے اور انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی اندازہ تھا کہ وہ یہی سمجھے گی کہ وہ متی کو لندن لے کر گیا، مگر وہ تو یہی تھا پاکستان میں، سوات سے 9 کلومیٹر دور، کرام سے آگے ایک چھوٹے سے غیر معروفی علاقے کے لکڑی سے بنے کاٹیج میں۔ شدید برف باری ہو رہی تھی۔ اس کے گارڈ اور پارکر آس پاس کے کاٹیج میں تھے۔ اب بس وہ تھا اور اس کی بیری۔ وہ پھر اس کے قریب آئے اور نرمی سے اس کے بندھے ہاتھ اور پاؤں کھول دیے۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور دروازے کی جانب لپکی۔ اب وہ ہر طرح سے وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی اور آج وہ اس دروازے کو کھولتے ہوئے بے تحاشا رو رہی تھی۔
عریش پن کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے اس کے قریب آیا، بیاری نرمی سے اس سے پکارا۔ وہ خوف زدہ سی پیچھے مڑی تھی۔ آئی ہیٹ یو، وہ پھنکاری۔ جانتا ہوں، وہ ایک قدم قریب آیا۔ مجھے تمہاری شکل سے، تمہارے نام سے نفرت۔ امتی نے پھر غصہ نکالا۔ جانتا ہوں، وہ پھر اطمینان سے بولا۔ کھولو یہ ڈور، جانے دو مجھے ورنہ ویر اس بار تمہیں نہیں چھوڑے گا، وہ دانت کچا کر بولی۔ وہ قریب آیا، امتی دروازے سے لگی۔ اس نے ہاتھ دائیں بائیں رکھے۔ تمہارے لیے میں مرنے کو بھی تیار ہوں بیبی گرل۔ وہ دھیمے سے اس کے کان میں بولا، مجھ پر اب ان جھوٹی اور فریبی باتوں کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہونے والا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو ڈمپل گرل، محبت سے چور لہجہ تھا۔ متی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آئی ہیٹ یو، وہ اپنے مجرم کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک مرتبہ پھر گڑائی۔ آنسو نے گال بھگوئے۔ تمہیں معلوم ہے جانا کہ تم تو ایک قاتل ہو، میرے اندر کا ہنسا ہوا انسان تم نے مار ڈالا ہے۔ مگر عریش اس کے مزید قریب ہوا۔ اب اس کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ عریش کی سانسوں کی مہک اسے اپنے ماتھے پر محسوس ہوئی۔ یہ بیبی گرل، مانتا ہوں تمہارا مجرم ہوں، جو چاہے سزا دو، اپنے ہاتھوں سے جان لے لو۔ میں اپنے ہر جرم پر گناہ کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں، مگر ایک کام کرنا، مجھے خود سے دور مت کرنا۔ بہت تڑپا تھا، بہت رویا تھا تمہاری موت کے ڈرامے کو دیکھ کر، مگر اب ایک پل بھی اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دے سکتا۔ نو نیور، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ متی نے منہ پھیر لیا تھا اس سے، اس کی محبت سے، اس کی باتوں سے۔ قسم جو کھائی تھی اب کبھی کسی پر اعتبار نہ کرنے کی۔